سوال یہ ہے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے؟ تو ایک اصول اس سلسلے میں جان لیں کہ جہاں پر قرآن میں یا کسی حدیث میں قرینے صارفہ اگر موجود نہ ہو تو اگر العلم آتا ہے تو اس سے مراد علم دین ہی ہوتا ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وان زیاد، بہت پیاری حدیث ہے، اس سے میں چند استدلالات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیں. وان زیاد ابن لبید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال وذاک عند اوان ذهاب العلم قال قلت یا رسول اللہ کیف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم یا زیاد انی لأراک من افقہ رجل بالمدینة اولیس الیہود والنصارى یقرؤون التوراة والانجیل لا یعلمون شیئا مما فیہما. رواہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن ابی شیبہ لائیں. زیاد ابن ابی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، میں اس وقت وہاں موجود تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا ذکر فرمایا اور یہ فرمایا کہ علم ایک دفعہ اٹھا لیا جائے گا اور یہ علم کے چلے جانے کا وقت ہوگا. وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، علم ایک وقت آئے گا اٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو فوراً میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو علم چلا کیسے جائے گا؟ اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ العلم یہاں قرین صارفہ کے بغیر ہے، لہذا یہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے العلم کہا وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، تو حضرت زیاد ابن لبید نے یہی سمجھا کہ یہاں مراد علم سے علم القرآن اور حدیث ہی ہے. انہوں نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں. اس کا مطلب العلم اگر قرین صارفہ کے بغیر ہو تو اس سے صحابہ کرام یہی سمجھتے تھے کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے. وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس طرح قیامت تک سلسلہ جاری رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے یہ فرمایا زیاد میں تمہیں مدینہ میں سب سے سمجھدار آدمی سمجھتا تھا اور تم کیسی احمقانہ بات کہہ رہے ہو. کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہودیوں کے پاس تورات ہے اور عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اور دونوں یہود تورات پڑھتے ہیں، عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور سلسلہ بسلسلہ یہ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، وہ تورات پڑھاتے ہیں وہ انجیل پڑھاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ان میں سے کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم القرآن والحدیث، اور علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، اور ممکن بھی ہو تو بے سود ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے.
علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم. یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا. اسی وجہ سے ایک کو ضالین کہا گیا، دوسرے کو مغضوب علیہم کہا گیا. اور انعمت علیہم کے روٹ پر چلنے والے وہ تھے جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس عمل بھی تھا. تو گویا اگر ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم اس طرح دعا ایک طریقے کے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ایسا علم مت دینا جس کے ساتھ عمل نہ ہو، جیسا کہ یہودیوں کے پاس تھا. اور اے اللہ ہمیں وہ عمل نہ دینا جس کے پسے پشت علم کی مضبوط دیوار نہ ہو. علم کے ساتھ عمل ہو اور عمل کے ساتھ علم ہو. جیسا کہ انعمت علیہم کے بارے میں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو علم کے ساتھ عمل ضروری ہے. علم اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہی علم ہے جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ قرب قیامت کے وقت یہی علم اٹھا لیا جائے گا. کون سا علم؟ یہ قرآن اور حدیث کا علم.